12 मई 2025 को برطانوی حکومت نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا جس میں امیگریشن کم کرنے کے مقصد سے یہاں آنے اور سیٹل ہونے کو مزید مشکل بنانے سے جڑی تجاویز پیش کی گئیں۔ سب سے بڑی اور اہم تجویز یہ ہے کہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین یعنی ILR 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ برطانوی شہریت حاصل کرنے کے لیے اب 10 سال بعد اپلائی کر سکیں گے، جو کہ پہلے 5 سال بعد کر سکتے تھے۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ یہ قانون ان لوگوں پر لاگو ہوگا یا نہیں جو پہلے سے برطانیہ میں 5 سالہ روٹ پر موجود ہیں، لیکن BBC کے قریبی حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ یہ قانون ان لوگوں پر بھی لاگو ہوگا اور لوگ اس پر سخت ناراض ہیں۔ مین دقت اس بات سے نہیں ہے کہ آپ مائیگرینٹ لا چینج کر رہے ہو، مین دقت اس بات سے ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ دے رکھی ہے ہم جیسے ہزاروں لوگوں کو، اگر آپ اس کو چینج کر رہے ہو تو وہ غلط بات ہے۔ دیپیش 2022 میں انڈیا سے برطانیہ فائنانس انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ I was working in a company in Mumbai، وہاں پہ میرے پاس اپرچونیٹی تھی کہ میں ان کے کوئی بھی دوسرے آفس میں جا سکتا ہوں، کہ میں US جاؤں، میں سنگاپور جاؤں، ہانگ کانگ جاؤں یا UK آؤں۔ دیپیش کا کہنا ہے کہ اگر ILR 5 سال سے بڑھا کر 10 سال ہو جائے گی تو یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ بات ہوگی، کیونکہ ان کی برطانیہ آنے کی اپرچونٹی کاسٹ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ فار دا سیم رول جو کام میں کر رہا ہوں، میں وہی اگر سیم کمپنی میں US میں کر رہا ہوتا، نیو یارک میں کر رہا ہوتا، تو مجھے منیمم سے منیمم 30% زیادہ سیلری ملتا۔ اسی طرح گل افشاں 2021 میں پاکستان سے UK ماسٹرز کرنے آئی تھیں۔ 6 مہینے بعد انہیں ایک نوکری ملی جس نے ان کا سکلڈ ورکر ویزا سپانسر کر دیا۔ اگر میں اپنی پروفیشنل لائف کو دیکھتی ہوں تو ایک آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ آفٹر 5 ایئرس یو ڈونٹ نیڈ اینی اسپانسرشپ، تو آپ کوئی بھی جاب کر سکتے ہو، یا اگر میں نے اسٹڈیز جو میں سوچ رہی تھی کہ PhD کروں گی آفٹر مائی 5 ایئرس، تو میرے جو موٹیو تھے وہ obviously ڈسٹرب ہوں گے۔ ایسے میں گل افشاں جیسے لوگ اس بات سے فکر مند ہیں کہ اگر ILR 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی تو کئی امپلائر شاید سپانسر ہی نہ کریں۔ اگر کمپنی کو یہ پتا چلے کہ میں نے 10 سال کے لیے ایک امپلائی کو سپانسر کرنا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کوشش کریں گے دنیا میں کہیں پہ بھی انہیں ایسا بندہ مل جائے جسے انہیں سپانسر نہ کرنا پڑے، کیونکہ کاسٹ فیکٹر بہت ان کے لیے ہوتا ہے۔ ان سب اور کئی اور وجوہات کی وجہ سے برطانیہ میں امیگرنٹ کمیونٹیز اس پروپوز چینج کے خلاف موبلائز کر رہی ہیں۔ ہم نے ڈفرینٹ گروپس بنائے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر۔ اس کے علاوہ ہم سب لوگ اوپن لیٹرز لکھ رہے ہیں MPs کو، آن لائن بہت ساری پیٹیشنز ہم لوگوں نے سائن کی ہیں جو میں نے پرسنلی خود بھی کی ہیں۔ ان میں سے ایک پیٹیشن پر 50,000 سے زیادہ دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ یہ تجاویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب برطانیہ میں دائیں بازو کی پارٹیاں، خاص طور پر ریفارم UK، اپنے اینٹی امیگریشن موقف کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ لیبر پارٹی جو کہ تاریخی طور پر پرو امیگریشن رہی ہے، وہ اینٹی امیگریشن سوچ کی بڑھتی مقبولیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں۔ میرے حساب سے یہ کورٹس میں بھی چیلنج ہوگا، اس کا کتنا لیگل ہے ریٹروسپیکٹیولی اس کو اپلائی کرنا، یہ بھی چیلنج ہوگا۔ 19 مہینوں سے انہیں غزہ میں مشکلات کے خاتمے کا انتظار ہے۔ وہ خاندان جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے نقل مکانی کر رہے ہیں، انہیں کل دوبارہ واپس اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کی فوج نے نقل مکانی کے نئے احکامات جاری کیے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کے مستقبل کے لیے اپنا لائحہ عمل ترتیب بھی دیا ہے۔ ہماری فورسز زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر رہی ہیں تاکہ انہیں دہشت گردی اور حماس کے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے سے پاک کیا جا سکے۔ اس عمل کے اختتام پر غزہ کی پٹی کے تمام علاقے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہوں گے اور حماس کو مکمل طور پر شکست ہو جائے گی۔ مسٹر نیتن یاہو کا منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز پر مشتمل ہے کہ غزہ کی پوری آبادی دوسرے ممالک کو چلی جائے۔ میں ان واضح شرائط پر جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں جو اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنائیں گی۔ یرغمالیوں کی گھر واپسی، حماس کا غیر مسلح ہونا اور اس کی قیادت کا وہاں سے نکل جانا، غزہ کے رہائشی جو وہاں سے جانا چاہتے ہیں وہ وہاں سے جا سکیں گے۔ اسرائیل پر بے پناہ عالمی دباؤ ہے کہ وہ جنگ ختم کرے۔ حالیہ امدادی ناکہ بندی نے اہم اتحادیوں کے ساتھ جیسا کہ برطانیہ نئی دراریں پیدا کر دی ہیں۔ اب تک 100 سے زیادہ امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک اسے حاصل کر کے تقسیم کرنے کی منظوری نہیں ہے۔
برطانیہ کی ڈیولپمنٹ کی وزیر جو کہ غرب اردن کے دورے پر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جب یہ ایک چوائس ہو تو ہم خاموش تماشائی بن کر لاکھوں لوگوں کو بھوک سے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، نہ کوئی زلزلہ آیا ہے اور نہ ہی آتش فشاں پھٹا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو سیاست دانوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کی طرف سے خاندانوں اور بچوں کو خوراک سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کی انہیں سخت ضرورت ہے۔ غزہ کی تباہی کے مناظر نے اسرائیل کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ نیتن نے کہا ہے کہ برطانیہ اپنی مسلم اقلیت کی طرف سے دباؤ میں ہے اور وہ اسے حماس کی طرف سے جعلی پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی امداد غزہ کی بھوک کے دباؤ کو کم نہیں کر پائے گی اور نہ ہی اس سے اسرائیل پر اتحادیوں کا دباؤ کم ہوگا، جو کہ اس کے منصوبوں سے پہلے ہی خوفزدہ ہیں۔ جنوبی غزہ میں خان یونس کے علاقے پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک ڈاکٹر کے گھر کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے 10 میں سے 9 بچے ہلاک ہو گئے۔ نصر ہسپتال کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اعلیٰ النجار کا ایک بچہ اور ان کے شوہر حمدی النجار زخمی ہوئے ہیں، تاہم وہ زندہ ہیں۔ میرے انکل کی بیوی ڈاکٹر اعلیٰ بچوں کی ڈاکٹر ہیں، وہ بچوں کا علاج کرتی ہیں، اور ایک لمحے میں ان کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں یحییٰ، سدرا، لقمان، سعدین، روال، جبران سب ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے ڈائریکٹر کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو اور BBC نے تصدیق کی ہے کہ خان یونس میں ہونے والے حملے کے ملبے سے چھوٹی جلی ہوئی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ سول ڈیفنس کے ایک کارکن نے مجھے ایک لاش پکڑائی۔ ڈاکٹر اعلیٰ جو میرے سامنے کھڑی تھیں نے اسے پہچان لیا۔ وہ بولیں یہ روال ہے، اسے مجھے دے دو۔ دیکھیں ماں کی فطری محبت، جیسے ان کی بیٹی اب بھی زندہ ہو۔ انہوں نے اسے اپنی باہوں میں لینے کی خواہش کی، وہ اسے گلے لگانا چاہتی تھیں، یہ بھولتے ہوئے کہ ان کی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے جل چکی تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے طیاروں نے جمعے کے روز خان یونس میں متعدد مشتبہ افراد کو نشانہ بنایا تھا اور غیر ملوث شہریوں کو نقصان پہنچانے کے دعوے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کیا تھا کہ غزہ کے لوگ جنگ کے ظالمانہ ترین مرحلے کا سامنا کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ نے بارہا کہا ہے کہ علاقے میں داخل ہونے والی امداد کی مقدار علاقے کے 21 لاکھ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ کوئی عام بس اسٹاپ نہیں ہے، بلکہ یہ کولنگ اسٹیشن ہے۔ حکام نے اس بس اسٹیشن پر واٹر اسپرنکلر لگائے ہیں تاکہ سفر کرنے والوں کو شہر کی شدید گرمی میں کچھ آرام مل سکے۔ میں کالج اسٹوڈنٹ ہوں اور روز ہی بس سے سفر کرتی ہوں۔ جب یہ کولنگ سسٹم نہیں لگا تھا تو یہ جگہ شدید گرم ہوتی تھی، لیکن اب آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سب کی آسانی کے لیے ہے، خاص طور پہ طالب علموں اور ضعیف افراد کے لیے جو روزانہ ہی بس سروس استعمال کرتے ہیں۔ پنجاب میں ایک جوڑے نے اپنے سیمنٹ کے گھر کے ساتھ مٹی سے بنا گھر بھی بنایا ہے، جسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے روایتی مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سرخ مٹی، پرانی اینٹوں، بانس اور گنے کے بھوسے سے بنا ہے، جس پر تقریباً 4000 امریکی ڈالر لاگت آئی ہے۔ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। پہلے یہاں مٹی کے گھر ہوتے تھے ہمارے والدین کے زمانے میں۔ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے سیمنٹ سے بنے گھر دیکھے، جن میں کوئی چھوٹا سا حصہ جیسے کچن وغیرہ مٹی سے بنے ہوتے تھے، لیکن گھر سیمنٹ کے ہی ہوتے تھے۔ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਆ ਮੱਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਠੰਡ ਜੀ ہم مٹی سے بنے گھر میں آرام اور ٹھنڈک محسوس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ مٹی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی تھا اور اس لیے ہم نے یہ بنایا۔ ਸੋ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ، ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ۔ ਸੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹ نہیں ਆ۔ مٹی کے گھر خود گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ارد گرد سبزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کافی تعداد میں درخت لگے ہوں تو AC کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ہم یہاں رہنے آئے تو بس فصلیں تھیں، سبزے میں اضافے کے ساتھ ٹھنڈک بھی بڑھی ہے۔ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਵੇਂ ਥੋੜੀ ਠੰਡਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ۔ ایسے میں جبکہ انڈیا میں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس حدت سے بچنے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں۔